السلام علیکم مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ کیا صحیح حدیث کی روشنی میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نفل نماز بلا کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھے؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نفل نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، شرعی مسئلہ صرف یہ ہے کہ بلا عذر بھی آپ نفل نماز جو ہے نا بیٹھ کر پڑھیں تو ثواب آدھا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ تندرست آدمی نفل نماز بیٹھ کر پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اس کو آدھا ثواب ہوگا۔ اب کسی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا اور اس نے بعد میں عرض بھی کیا کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھ کر پڑھیں، تو آپ نے فرمایا میرا معاملہ تمہارے جیسا نہیں، میں بیٹھ کر پڑھوں یا کھڑے میرا ثواب برابر ہی برابر ہے، تمہارے لیے یہ قانون ہے کہ تندرست ہو تو بیٹھ کر پڑھو گے نفل آدھا ثواب ملے گا، ہے جائز۔ مگر یہ جو ہے نا کہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد اور اسی طرح ظہر کے بعد 2 رکعتیں لوگ نفل کی پڑھتے ہیں مگر وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس پر شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مدارج النبوت میں تعجب کا اظہار کیا کہ ہمارے اس ملک ہند میں پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے لے لیا، نفل تو یہ آئے، حضور نے ظہر کے بعد 4 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 2 زیادہ پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، اسی طرح جو ہے نا مغرب کے بعد بھی پڑھی ہیں، عشاء کے بعد بھی 2 اور پھر 2، مگر بیٹھ کر نہیں پڑھی۔ یہ جو کہا نا کہ یہ سنت ہے بیٹھ کر، بالکل غلط ہے۔ صرف 2 رکعتیں جو ہے نا وطر کے بعد، جب آپ وطر پڑھتے تھے تہجد کے وقت، اس کے بعد 2 رکعتیں آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، چوگوشا، وہ بھی اتحیات کی طرح نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے، وہ آپ نے بیٹھ کر پڑھے، وہ کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھے۔ باقی جتنے نفل ہیں نمازوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ آپ نے پڑھے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا مغرب کے بعد بیٹھ کر سنت ہے، غلط بات ہے، کوئی سنت نہیں، کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، ورنہ ہو جائیں گے ثواب آدھا ہوگا۔ کہ بہت سارے لوگ کہ چیئرز پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کی پہلی کیفیت کھڑے رہ کر ہے جو سب سے افضل ہے، بندہ کھڑے رہ کر پڑھے۔ دوسری کیفیت جو کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا تو کیسے پڑھے؟ نیچے بیٹھ کر۔ دوسری کیفیت بیٹھنے کی ہے، چیئر نہیں ہے کہیں بھی بیچ میں، نیچے بیٹھ کر۔ نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر، اور آپ نے فرمایا کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب ہاف اور لیٹ کے پڑھنے کا ثواب بیٹھ کے پڑھنے سے ہاف، مطلب کھڑے رہنے کا اگر 100 ہے تو بیٹھ کر 50 اور لیٹ کر 25۔ اسی لیے حدیث میں نا جوانی کی عبادت خوب کر لو، چونکہ بڑھاپے میں انسان بیٹھتا ہے یا لیٹ کے پڑھتا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اب چیئر کا مسئلہ رہا تو پہلے کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتے کھڑے رہ کے تو کیا کرنا؟ نیکسٹ اسٹیپ بیٹھنا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ نہیں نیچے کیسے بیٹھیں گے وہ کہ بڑے سیٹ ہے نا، چیئر لاؤ چلو میرے لیے، نیچے زمین پر۔ سیکنڈ اسٹیپ، ہاں کوئی یہ کہے کہ میرے پیر ہی نہیں مڑتے ہیں تو پھر چیئر اس کے لیے ہے، یعنی میرے پیٹ میں تکلیف ہے لیکن اٹھ بیٹھ سکتا ہوں میں، لیکن مقام بھی تو نہیں میرا سماج میں، کیسے کرسی کا چھوڑ سکتا مسجد میں؟ تو پہلے کھڑے رہ کر، کھڑے رہنے کے بعد سیدھا کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے۔ بیچ والا کرسی کا سٹاپ وہ ہے ہی نہیں پارٹ، وہ دیکھا جائے گا ایکسٹریم کیسز میں جب پیر ہی نہیں مڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکسٹریم کیس ہے۔ کھڑے رہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، صرف بیٹھ کے ہو جائے تو کوئی لا لے رہا چیئر پر وہ الگ بات ہے، لیکن کھڑے رہنے کے بعد نیچے نہیں ہو سکتا تو پھر جیسے کمزوری ہے تو چیئر پہ نہیں بیٹھنا ہے کمزور آدمی کو، سیدھا نیچے چلے جانا، اٹھائیں گا کوئی اس کو نماز کے بعد بولی بھیا اٹھاؤ بولنا، لیکن بیٹھ کر ہے چیئر والا سے، چونکہ چیئر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آدمی صف میں ہی نہیں رہتا، پیر سب سے آگے ہے اس کے 1.5 فٹ 2 فٹ چیئر کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار کوئی لوگ چیئر کو پیچھے کر کے خود صف میں کھڑے جاتے تو پیچھے والے اب صف نے کیا کرنا؟ خود کرسی پیچھے، خود تو صف میں آ جاتے ہیں اور چیئر پیچھے، وہ کیسا ہونا؟ اب چیئر آگے لیے تو یہ سب سے آگے ہو جاتا، آگے کھڑا ہو چیئر پیچھے، ہے نا۔ تو فرسٹ اسٹینڈنگ، سیکنڈ سیٹنگ، تھرڈ سلیپنگ، مطلب لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لین جس کو کہیں گے لیٹ کر، لیکن کرسی نہیں ہے۔ ہاں جو آدمی کو کرسی کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو تو اس کے لیے کرسی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک فیشن بن چکا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ نہیں وہ اتنا غریب ہو کے کرسی بیٹھ رہا، ہم اتنے امیر ہو کے کیسے نیچے بیٹھیں گے؟ نہیں، وہ مجبور ہو سکتا ہے غریب، اس کے پیر نہیں مڑتے ہوں گے، اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ سکے تو کرسی ٹھیک ہے، ورنہ کھڑے رہنے کے بعد بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے بعد لیٹ کر پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا کرسی کو اگر کوئی شخص اوائڈ کر سکتا ہے تو میں کہوں گا بیٹھ کر پڑھے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مجبوریاں الگ چیز ہے، پھر اس پہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1076، مسلم میں 1296۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے
تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی. تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن، اپنے آپ کو ایسے کر لینا، یہ بھی کافی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو قرآن میں ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ رکوع کرنا بھی یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. تو ہم پھر پیشانی کی بھی جگہ نہ ملتی، کبھی کسی کی پیٹھ کے اوپر یا جھک جاتے. اسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، ٹو باؤ ڈاؤن، سر تسلیم خم کرنا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1227، جامعہ ترمذی میں 351، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سواری پر سوار ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے اشارے سے کیا کرتے تھے. رکوع کے لیے کم جھکتے اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ فرمایا کرتے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی، حالانکہ اونٹ ہوتا تھا، اونٹ کی کوہان ہے، اس کے اوپر آپ کوئی پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پہ سجدہ کرتے. جس طرح آج کل یہ نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے، جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مسجدوں میں رکھی گئی ہیں، یہ بالکل بدعت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے، جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے. جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا. سامنے یہ پھٹا رکھنا یہ بالکل اس کی ممانعت ہے. ان کرسیوں کو فوراً اٹھوائیں یا ان کی وہ سجدے والی جو حصے ہیں وہ کٹوا دیں، یہ خلاف سنت ہے. اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں، ایون حنفی علماء کے فتوے بھی. غلام سعود سعیدی صاحب بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم ہیں، مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنی مسجدوں میں سے اٹھوا دی، میری ان سے ڈسکشن بھی اس ٹاپک پہ، انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا ہے. مصعب اور مفتی طارق مسعود صاحب، موتی اور رحمان صاحب راولپنڈی سے سائل ہیں، جس کرسی کے آگے سجدہ کرنے کے لیے تختی لگی ہوتی ہے مساجد میں، اس پر سجدہ کرنا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟ کرسی کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر وہ جو تختی لگی ہے وہ 9 انچ یا اس سے زیادہ اوپر ہے، تقریباً 1 بالش 9 انچ بنتا ہے، تو 1 بالش یا اس سے زیادہ اوپر ہے تو پھر تختی پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ نیچے زیادہ جھک سکتے ہیں، ایک آدمی ہے جو کرسی پر بیٹھ کر سجدہ میں زیادہ جھک سکتا ہے اور تختی 1 بالش سے بھی اوپر ہے، تو وہ اس لیے زیادہ نہیں جھکتا کہ وہ تختے پر سجدہ کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کو زیادہ جھکنا پڑے گا. اور اگر وہ 9 انچ سے کم ہے، تختہ نیچے ہے، تو پھر وہ اگر تختے پہ سجدہ کرتا ہے تو بھی جائز ہے. یہ تو ایک تختے پہ سجدے کا مسئلہ میں نے بیان کیا. باقی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، یہ جو آج کل مسجدوں میں رواج چل نکلا ہے، یہ قابل اصلاح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص زمین پہ سجدہ کر سکتا ہو پراپر طریقے سے، تو اس کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. آج بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو سنت طریقہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. ایسی صورت میں اگر آپ کے لیے گھٹنے موڑنا مشکل ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں. قبلے کی طرف پاؤں کرنا ایسی صورت میں کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. تو زمین پر نماز پڑھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے بیماری میں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے سجدہ اگرچہ زمین پہ نہیں کر سکتے، یعنی جھک کے ہی کریں گے، تو بھی زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کرنا پھر بھی افضل ہے. اس لیے کہ زمین پہ بیٹھ کے جب آپ سجدہ کریں گے، یعنی جھکنے والا جو اشاروں سے سجدہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا سر زمین کے زیادہ قریب ہوگا، اس میں تواضع زیادہ ہے. کرسی پہ جب آپ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کریں گے اس میں تواضع اس نوعیت کی نہیں ہے، تو سجدہ تو نام ہی تواضع کا ہے، تو یہ اس فضیلت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ کرسیوں کا جس طرح سے ہماری مساجد میں رواج بڑھ رہا ہے، یہ کہیں بہت زیادہ ہو گیا، تو اس میں عیسائیوں سے مشابہت بھی ہے. ان کے عبادت گاہوں میں ڈیسک رکھے ہوتے ہیں. ہماری مسجدیں ہمیشہ سے ایک سادہ چلی آ رہی ہیں، اور میں نے کسی بیان میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کرسیوں کا رواج چل جائے کہ پھر میزیں بھی آنا شروع ہو جائیں تھوڑے دنوں میں، اور پھر اس پر بیٹھ کے چائے اور قہوے چلیں، پتہ ہی نہیں چلے کہ ہوٹل ہے یا مسجد ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ برائی آتی ہے. میں نے تو کہا تھا، لیکن رمضان میں یہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ایک مسجد میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں تو رش ہے مسجد میں، تو کرسی بھی ہے اور لوگوں نے لا کے پلاسٹک کی جو فولڈنگ میز ہوتی ہے وہ بھی رکھ دی ہے، تو چاروں طرف سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور میز رکھی ہوئی اور چائے چل رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ابھی رمضان میں ہو گیا، اب تھوڑی تھوڑا آہستہ آہستہ یہ جس کو باہر ٹھیا ٹھکانا جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکنوں پر اور گپے لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مسجد ایک اچھی جگہ مل جائے گی، یار کرسیاں رکھی ہوئی ہیں چلتے ہیں. تو جو صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں بیچارہ کوئی اتنا معذور ہے کہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس کو پھر یہ ہے کہ وہ یا بیٹھ جاتا ہے، اٹھنا بہت مشکل ہے، بعض گھٹنے کے ایسے مریض ہوتے ہیں، تو ایسی سخت مجبوری میں کرسی کا استعمال کیا جائے. ایک اور نقصان یہ ہے کرسی کے استعمال میں صف نہیں بنتی صحیح.
آپ دیکھیں وہ کرسی یعنی پیچھے لے کے جاتے ہیں تو وہ کرسی پیچھے سے نکل جاتی ہے. صف جو بنتی ہے وہ تو ہمارے پاؤں سے بنتی ہے نا, یعنی ہماری ایڑیاں سیدھی ہوتی ہیں, تو کرسی والے جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس کی تو ایڑی آگے آ رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک عجیب سی صورت بن جاتی ہے. تو صف کا بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کرسی والے بالکل کنارے پہ رہیں, وہ صف کے کنارے میں ہوتے ہیں تو درمیان میں جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کرسی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے, مسجدوں میں کرسی آنا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا استعمال ناجائز ہے, جب شدید مجبوری ہو, کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر تو کرسی کا استعمال کریں, بلا ضرورت کرسیوں کا استعمال نہ کریں, جیسے کہ مساجد میں بلا ضرورت بھی استعمال شروع ہو گیا ہے, اس سے اجتناب کریں. اور ایک آخری بات اس بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھا جاتا. بعض ضعیف حضرات ایسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کرسی ضروری ہے, ہم بیٹھ نہیں سکتے. تو بھائی ایسی کرسیاں بھی آ رہی ہیں بغیر پائے کی, جو زمین پہ رکھی جاتی ہیں اور اس میں ٹیک کی جگہ بھی ہوتی ہے, تو وہ رکھ لیں. یعنی فولڈنگ چیئر آتی ہیں لیکن اس کے پائے نہیں ہوتے, تو وہ زمین پہ رکھے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں لوگ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ ٹیک بھی لگا سکتے ہیں اور وہ زمین پہ بھی ہوتی ہے. تو اس سے یہ جو ہے نا جو مشکل ہے اس میں اس طرح سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. جی بہت شکریہ.